بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ کرام، ہمارا یہ 8واں سبق ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم جوامع الکلم کے مابقی حصے کی تکمیل کریں گے۔ دیکھیں، ارشاد مصطفی ہے والنساء حبالۃ الشیطان، عورتیں شیطان کا جال اور پھندہ ہے۔ حبالہ کی جمع حبائل، پھندے کو کہا جاتا ہے۔ ما یصاد بہ، شکاری وغیرہ جس کے ذریعے پرندوں کو یا دوسری چیزوں کو شکار کرتے ہیں، اس کو حبالہ کہا جاتا ہے۔ تو شیطان بھی چونکہ عورتوں کے ذریعے مردوں کو ورغلاتا ہے اور ان کو معصیت میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے عورتوں کو شیطان کا پھندہ کہا گیا۔ والشباب شعبۃ من الجنون، اور جوانی دیوانگی کا ایک شعبہ، اس کا ایک حصہ ہے۔ شباب یہ در حقیقت شب یشب، شبن، شبیبن، شبیبتن کا مصدر ہے، باب ضرب یضرب سے، نوجوانی، چڑھتی عمر۔ شعبتن کی جمع شعب ہے، اس کے معنی حصہ۔ جنون، جن یا جنو سے ہے، دیوانہ ہونا، پاگل ہونا۔ تو نوجوانی کی عمر میں آدمی پر ایک جنون سوار ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو شریعت کے مطابق ڈھال دیا جائے تو وہی جوش اور جذبہ اور وہی دیوانگی اس کے لیے ہزاروں خیرات اور برکات کا باعث اور سبب بن سکتی ہے، ورنہ وہی جوانی اس کو دیوانہ اور پاگل بنا کر معصیت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ وشر المکاسب کسب الربا، اور سب سے بری کمائی سود کی کمائی ہے۔ مکاسب مکسب کی جمع ہے، کمائی کو کہا جاتا ہے، اور کسب ایک کسب یکسب باب ضرب کا مصدر ہے، کمائی۔ تو جتنا بھی آدمی کماتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرتا ہے، اس میں سب سے بری جو کمائی ہے وہ کمائی ہے جو سود کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ وشر المأکل مال الیتیم، اور سب سے برا کھانا یتیم کا مال کھانا ہے۔ مأکل، معاکل، کھانے کو کہا جاتا ہے، اور مال کی جمع اموال، یتیم کی جمع ایتام اور یتامہ۔ والسعید من وعظ بغیرہ، خوش بخت وہ ہے، سعادت مند وہ ہے جسے دوسرے کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ سعید کی جمع سعادہ، خوش بخت، سعادت مند۔ وعظ یہ مجہول کا صیغہ ہے، وعظ یعظ وعظا عظۃ موعظۃ، وعظ و نصیحت کرنا۔ تو سعادت مندی یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ان کے انجام سے سبق حاصل کیا جائے۔ تو جو لوگ معصیت کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کا جو برا انجام ہوتا ہے، تو اس انجام کو دیکھ کر آدمی اس راستے کو ترک کر دے۔ تو سعادت مندی یہ ہے کہ اپنے اوپر مصیبت اور آزمائش کے آنے سے پہلے دوسروں کو دیکھ کر اس کے اسباب کو چھوڑ دیا جائے اور مصیبت اور آلام سے اپنے آپ کو عافیت میں رکھا جائے۔ والشقی من شقی فی بطن امہ، اور بدبخت وہ ہے جو اپنے ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت ہوا۔ شقی ان کی جمع اشقیہ، بدبخت۔ شقی یشقی شقاء، شقاوتاً، بدبخت ہونا، بد نصیب ہونا۔ بطن کی جمع بطون، پیٹ، اور کسی بھی چیز کے باطنی اور اندرونی حصے کو کہا جاتا ہے۔ کی جمع امہات، ماں۔ تو بدبختی ماں کے پیٹ سے ہی لکھ دی جاتی ہے، اسی طرح سعادت مندی کا فیصلہ بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ 4 أَذْرُعٍ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى مَوْضِعِ 4 أَذْرُعٍ، اور تم میں سے ہر شخص کو 4 ہاتھ زمین کے ٹکڑے کی طرف جانا ہے۔ صار یصیر صیرورتاً، کسی چیز تک پہنچنا، انجام تک پہنچنا۔ احد کی جمع آحاد آتی ہے، فرد واحد کو کہا جاتا ہے، اسی طرح آحاد اکائیاں۔ موضع، مواضع، جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اذرع یہ ذراع کی جمع ہے، ذراع ہاتھ کو کہا جاتا ہے، گھٹے سے لے کر کونی تک کا جو حصہ ہے اس کو ذراع سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا نیم گز، آدھا گز بھی کہا جاتا ہے۔
تو یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے اربعن کو مذکر لایا گیا۔ تو اس ٹکڑے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتر کر 4 ہاتھ زمین کے ٹکڑے کی طرف جانا ہے اور قبر میں دفن ہونا ہے۔ تو اس میں آپ علیہ السلام نے بہت مختصر کلمات میں جامع وعظ اور نصیحت فرما دی کہ کوئی بھی شخص اپنی ظاہری حالت ٹیپ ٹاپ اور مال و دولت سے پر غرہ نہ کرے، تکبر نہ کرے۔ ہر ایک کا انجام 4 ہاتھ زمین کے ٹکڑے کی طرف پہنچنا ہے۔ والامر بآخرتہ، اور کاموں کا مدار، کاموں کا اعتبار اس کے انجام اور عاقبت سے ہے۔ جیسے انما الاعمال بالخواتیم کہا گیا کہ اعمال کا مدار خاتمے پر، تو انجام جس حالت میں ہوا، آخری اعمال جس طرح کے رہے، اسی پر اعتبار ہوگا۔ ومیلاک العمل خواتمہ، اور کاموں کی پائیداری اور ان کی سلامتی کا حکم ان کے آخر اور اختتام پر موقوف ہے۔ میلاک میم کے کسرہ کے ساتھ اور ملاک میم کے فتحہ کے ساتھ۔ قوام الامر یا ما یعتمد علیہ، کسی بھی کام کا جو معتمد ہوتا ہے، جس پر اس کا اعتبار اور بھروسہ ہوتا ہے، اس کو میلاک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواتم یا خاتم کی جمع ہے، انجام کو کہا جاتا ہے۔ خاتم مہر کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی کام کے انجام اور اختتام کی علامت ہوتی ہے۔ وشر الروایا روایا الکذب، سب سے بری روایتیں جھوٹی روایتیں ہیں۔ لفظ روایا کی علامہ بلیاوی رحمہ اللہ نے نیچے تحقیق فرمائی ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ روایا یہ رویتن کی جمع ہے، اور رویہ کہا جاتا ہے ما یروی الانسان فی نفسہ من القول والفعل، انسان اپنے جی میں جو بات یا جو کام سوچے، جس کام کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کو رویہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسی کی جمع روایا ہے۔ تو اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا سب سے بری سوچ اور سب سے برا غور و فکر جھوٹی باتوں کا غور و فکر اور جھوٹی باتوں کی سوچ ہے۔ وقیل جمع راویۃ للرجل الکثیر الروایا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ روایا یہ راویۃ کی جمع ہے، اور راوی واحد مذکر کا صیغہ ہے، روایت کرنے والا۔ اس کے آخر میں جو تا ہے یہ برائے مبالغہ ہے، جیسے علامۃ میں تا برائے مبالغہ ہے، فہامۃ میں، داعیۃ میں، تو یہاں پر بھی راویۃ میں تا برائے مبالغہ ہے، بہت زیادہ روایت کرنے والا شخص۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو راویۃ الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے راوی۔ تو جو شخص کثرت سے باتوں کو، قصے کہانیوں کو نقل کرے گا، تو وہ جھوٹے قصے کہانیوں کو بھی کثرت سے نقل کرے گا۔ تو اس اعتبار سے شر الروایا روایا الکذب کا ترجمہ ہوگا سب سے برے روایت کرنے والے، جھوٹی باتوں کو روایت کرنے والے ہیں۔ وقیل جمع روایت ای الذین یروون الکذب، اور تیسرا قول یہ ہے کہ روایا یہ روایتن کی جمع ہے، اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا سب سے بری روایتیں وہ ہیں جو جھوٹی روایتیں ہوں۔ اور کذب اور کذب میں فرق ہے۔ کذب جھوٹ کو کہا جاتا ہے جس پر اسمیت غالب ہے، اور کذب جھوٹ بولنے کو کہا جاتا ہے، یعنی مصدر۔ تو اگر مصدر کے طور پہ استعمال کرنا ہو تو کذب، اور اگر بطور اسم استعمال کرنا ہو تو الکذب، دونوں میں فرق ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، اور ہر آنے والی چیز قریب ہے۔ ہر ایسی چیز جس کا آنا یقینی اور حتمی ہو، چاہے کتنے زمانے کے بعد آئے، اس کا آنا قریب ہی ہے۔ بالخصوص قیامت جس کا آنا حتمی اور یقینی ہے، تو اس کو قریب سے بارہا تعبیر کیا گیا ہے۔ آتٍ عطایاتی اتیان سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قاعدہ صرفیہ کی بنا پر یا کو گرا دیا گیا ہے۔ وَسِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَقِتَالُ الْمُؤْمِنِ كُفْرٌ،
مومن کو گالی دینا، برا بھلا کہنا بڑے گناہ کی بات ہے، اور اس کے ساتھ جنگ کرنا، لڑنا یہ کفر ہے۔ سباب یساب یساب مسابتن باب مفعلت کا مصدر ثانی ہے۔ برا بھلا کہنا، سب و شتم کرنا، گالی دینا۔ فسوق فسق یفسق باب نصر کا مصدر ہے، بڑے گناہ کی بات، بڑا گناہ کرنا، فسق و فجور کا ارتکاب کرنا۔ قتال باب مفعلت سے ہے، باہم لڑنا۔ تو مومن کو برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا، اسے قتل کرنا کفر ہے، یا تو کافروں والا عمل ہے، اور اگر حلال سمجھ کے اس کو قتل کر رہا ہے تو یہ سراپا کفر ہے۔ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور اس کا گوشت کھانا یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ گوشت کھانے سے مراد غیبت کرنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں غیبت کرنے کو گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لحمن کی جمع لحوم، معصیہ کی جمع معاصی، گناہ کو کہا جاتا ہے۔ وحرمت مالہ کا حرمت دمہ، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے۔ وحرمت مالہ کا حرمت دمہ، اور اس کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے، یعنی جس طرح اس کا خون بہانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کا مال بیجا استعمال کرنا، غصب کرنا اور کھا جانا جائز نہیں۔ تو حرمت کسی بھی چیز کی تعظیم کو، اس کی عظمت کو بتلایا جاتا ہے، گویا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پر دست درازی نہ کی جائے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ حرمات اس کی جمع آتی ہے۔ وَمَن يَتَأَلَّ عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبْهُ، اور جو اللہ پر قسم کھائے گا اللہ اسے جھٹلا دے گا۔ یتألی یہ باب تفاعل سے ہے، آخر سے الف گر گیا اس لیے کہ من شرطیہ ہے، اور علامت جزم یہاں سے الف کا گرنا ہے۔ تعلی یتألی تعلین قسم کھانا، اسی طریقے سے ائتلا یأتلی باب افتعال سے بھی قسم کھانے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یکذب جواب شرط ہونے کی بنا پر مجزوم ہے، جھٹلا دینا۔ تو اللہ رب العزت پر قسم کھانا کسی کے لیے روا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ مختار کل اور قادر مطلق ہے۔ تو کوئی شخص کسی کام کو لے کر یوں کہے کہ قسم سے یہ کام ضرور ہوگا، اللہ کی قسم کھائے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ اسے جھٹلا دے گا۔ وَمَن يَغْفِرْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُ، اور جو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ یہاں اور اس کے بعد والے کئی جملوں میں من شرطیہ ہے، جس کی بنا پر دو فعل مضارع مجزوم ہو رہے ہیں۔ تو غفرہ کا صلہ لام آتا ہے، معاف کرنا، چھپانا، پردہ پوشی کرنا۔ اور یہ جملے اللہ رب العزت کی ایک عظیم سنت الجزائی من جنس العمل کے مظہر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا رویہ اور جیسا عمل بندے کا ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے ویسا ہی رویہ اور اسی کے اعتبار سے اسی کے مطابق انجام ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو معاف کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا۔ وَمَن يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، اور جو درگزر کرے گا اللہ اس سے درگزر کرے گا۔ عفا یعفو عفواً، درگزر کرنا۔ اس کا عن صلہ آتا ہے، جیسے عفا اللہ عنہ اور عفی عنہ۔ وَمَن يَقْضِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، اور جو غصے کو پی جائے گا اللہ اسے اجر دے گا۔ قضم یقضم، قضم باب ضرب سے ہے، غصے کو پی جانا۔ غصے کے نفاذ پر قدرت رکھتے ہوئے اس کو نافذ نہ کرنا، یہ غصے کو پی جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور غیظ غاظ یغیظ غیظ غصے کو کہا جاتا ہے، غصہ ہونا، غصہ دلانا۔ یأجر اجر یأجر اجرن سے ہے، بدلہ دینا۔ وہ مفعول بھی مقدم ہے اور فاعل اللہ ہے، جواب شرط ہونے کی بنا پر مجزوم ہے۔ وَمَن يَصْبِرْ عَلَى الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضْهُ اللَّهُ، اور جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ اسے اس کا عوض دے گا۔ رضیۃ کی جمع رضایا، ناگہانی مصیبت،
آفت، اور یعوض باب تفعیل سے ہے عوض دینا، بدلہ دینا۔ تو جو مصیبت پر صبر کرے گا، واہ ویلا اور جزع فضا اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اللہ اسے اس کا عوض دے گا، اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ وَمَن يَتْبَعِ السُّمْعَةَ يُسَمِّعِ اللَّهُ بِهِ، اور جو شہرت اور ناموری کے پیچھے پڑے گا، اللہ اسے مشہور کر دے گا یا اللہ اسے رسوا کر دے گا۔ یتبع یتبع سے بھی ہو سکتا ہے، اور اتبع یتبع سے بھی ہو سکتا ہے۔ سمعہ شہرت کو کہا جاتا ہے، ناموری اور نام و نمود کو کہا جاتا ہے۔ یسمع تفعیل سے ہے رسوا کر دینا یا مشہور کر دینا۔ تو یہ بھی الجزاء من جنس العمل کی قبیل سے ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو شہرت اور ناموری چاہے گا، اللہ اس کو مشہور کر دے گا، اور بالآخر اس کا انجام رسوائی ہوگا، یا یہ کہ اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ وَمَن يَصْبِرْ يُضَعِّفِ اللَّهُ لَهُ، اور جو صبر کرے گا، اللہ اسے دگنا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ یضاعف مفاعلت سے بھی ہو سکتا ہے، یضاعف اللہ لہ، اور تفعیل سے بھی یضاعف اللہ لہ۔ جو صبر کرے گا، اللہ اسے دگنا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ اسے عذاب دے گا۔ عصا یعصی عصیان، معصیت نافرمانی کرنا، شرط ہونے کی بنا پر مجزوم ہے، اور علامت جزم حرف علت یا کا گرنا ہے۔ یعذبہ اللہ جواب امر مجزوم ہے، اللہ فاعل ہے۔ اللہم اغفر لی ولی امتی، اے اللہ میری اور میری امت کی مغفرت فرما۔ آپ علیہ السلام نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استغفر اللہ لی ولکم، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ تو جوامع الکلم کے یہ مبارک جملے جو وہ احادیث کی بہت سی کتابوں میں موجود ہیں، جیسے حوالہ دیا گیا ہے البیہقی فی الدلائل، دلائل النبوت میں امام بیہقی نے انہیں نقل کیا ہے۔ تو یہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ جو نمونے ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی سچے نبی ہونے کی بھی دلیل ہے، اس لیے کہ جوامع الکلم یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مختصر اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں، چند کلمات میں معانی اور مفاہیم، ارشادات و تعلیمات سے بھرے ہوئے جملے ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان جملوں کو یاد کرنے، سمجھنے اور اس سے اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیز ہمیں کتاب و سنت کے ان نصوص کی روشنی میں اپنے ادب عربی کی آبیاری اس کو بام عروج تک پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہماری یہ عربی دانی کتاب و سنت کی صحیح فہم کا باعث بنے، اور پھر ہم تا دم حیات دین متین کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر سکیں۔ حق تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔